پشاور جا رہا ہوں اپنی انٹرم بیل لینے، اور پشاور میں دوبارہ اپنی بیل لے کے پنجاب کے کورٹس میں پیش ہوں گا، اپنا مقدمہ لڑوں گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جبر کا اور یہ جو ظلم کا موسم ہے، اب ہم اس کے آگے کسی صورت بھی جھکنے والے نہیں۔ کل رات کو رؤف حسن صاحب کے حملے کے بعد خان صاحب کا پیغام مجھے موصول ہوا، اس سے پہلے تک خان صاحب کا یہی پیغام تھا کہ تم نے محفوظ رہنا ہے کیونکہ تم پر تشدد ہوگا۔ کل رات کو جب رؤف صاحب پہ حملہ ہوا، اس کے بعد مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ اب آپ کے باہر آ کے قیادت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اب میں آج خیر میں رؤف حسن صاحب سے ملنے آیا ہوں آج، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس موقع پہ بھی میں نہ ہوں، اس کے بعد میں پشاور جا کے اپنی انٹرم بیلز لوں گا، وقت لوں گا، پنجاب کی کورٹس میں پیش ہوں گا، اور آگے اللہ مالک ہے جی۔ جب بات یہ جبر تک آ جائے اور اس طرح کے حملے جس طرح کے رؤف حسن صاحب پر ہوئے ہیں، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اب میں جا رہا ہوں پشاور، اور وہاں جا کے میں دوبارہ اپنی انٹرم ضمانت لوں گا، اور اس کے بعد میں پنجاب کے کورٹس میں جا کے اپنا مقدمہ لڑوں گا۔ بے قصور ہوں میں، جتنے میرے پہ 51-52 میرے پہ پرچے ہیں، ان میں سے کسی ایک پہ بھی کسی مقام پر میں موجود نہیں ہوں۔ کہیں پہ میرے پہ پٹرول بم ڈالا ہوا ہے، کہیں پہ پستول ڈالی ہوئی ہے، کہیں پہ شکر توپ نہیں ڈالی ہوئی۔ تو یہ جو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، یہ مذاق اب ختم ہونا پڑے گا۔ دنیا ہم پہ ہنس رہی ہے، غربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ نیچے چلے گئے ہیں، ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انسانی حقوق ہے، جگہ جگہ ٹی وی چینلوں پہ سوٹ بنا کے ٹاؤٹوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب پارلیمان میں بھی آدھی پارلیمان آپ کی جعلی ہے، فارم 47 پر ہے، تو کہنے کو ملک چل رہا ہے، تو ایسے تو نہیں ملک چلتا۔ اب ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے، اور میں اپنا عدالتوں کے آگے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ میں بے قصور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، اور یہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کو اور خاص طور پہ چیف جسٹس کو اب سوچنا پڑے گا کہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ میں دن کم رہ گئے ہیں، وہ کیا لیگیسی پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسے فسطائیت کے قانون کے پاکستان کی، ایسے پاکستان کی جہاں پر آدھی پارلیمنٹ جعلی بیٹھی ہے، ایسے پاکستان کی جہاں پر شریف لوگوں پر دن دہاڑے حملے کیے جاتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر یہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک ایسے پاکستان کی جو نیا پاکستان ہے، جہاں پہ یوتھ تمنا کر رہی ہے کہ یہاں پہ قانون ہوگا، آئین ہوگا، اور سب سے بلکہ عوام کا راج ہوگا، کسی فرد واحد کا راج نہیں ہوگا۔ پنجاب میں احتجاج کی کال آپ کب دینے جا رہے ہیں؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر آپ نے کنونشن سے شروع کرنا ہے، ہم نے ورکرز کنونشن سے ہم شروع کر رہے ہیں تمام اضلاع کے اندر، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ تو دیکھیں اکیلا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے ابھی تک بچائے رکھا ہے۔ مجھے بڑی دھمکیاں ملی ہیں مفروری کے دوران، مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو مجھ پر تشدد ہوگا، لیکن بہرحال میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ مراد سعید کا کیس ہے، میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، مراد سعید سے، جب سے میں اس میں مفرور ہوا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ، کیونکہ دیکھیں یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا جس طرح کے، اور یہ جس نوبت پہ یہ پاکستان کو لے آئے ہیں، اب ہمارا انہوں نے گلا کاٹنا ہے تو گلا کاٹ دیں، ہمیں گولیاں مارنی ہیں تو گولیاں مار دیں، لیکن ہم جھکنے والے لانگ مارچ کرنا ہے، لانگ مارچ کے حوالے سے میرے پاس ابھی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے۔